الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، معزز علماء کرام، اہلیان شہر اور انتہائی عزیز طلبہ، کلام پاک سے جو مقدس، منور، مطہر، مبارک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں خالق کائنات، مالک کون و مکان، خدائے بزرگ و برتر، ذات لم یزل، ایک پیار کی بات، محبت کی بات اور سمجھانے کی بات اور عقل کی بات اور سمجھنے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے۔ شکر کسی نعمت پر ہوتا ہے، انعام پر ہوتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر محبت کا جواب ہے، محبت کا احساس ہے، محبت کی کیفیت کو بیان کرنا ہے۔ جب ہمارے بڑے عزیز رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، والدین، بڑے بھائی، بڑی بہن ہمیں کوئی چیز عطا کریں، کوئی ہدیہ پیش کریں، کوئی انعام دیں تو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس انعام کی طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو، ہمارا التفات ہی نہ ہو، ہم اس پر اپنی خوشی کا اظہار کریں ہی نہیں، ہمارے چہرے کے تاثرات سے، ہمارے آئی کانٹیکٹ سے، آنکھوں سے کسی چمک کی طرف اشارہ ہی نہ ہوتا ہو، ہمارے رخساروں پر مسکراہٹ یا خوشی کی کوئی علامت ہی نہ پائی جاتی ہو، یا ہمارے دل میں اس انعام یا اس نعمت کے دینے والے کے حوالے سے خوبصورت جذبات، اچھے جذبات، اس کی خدمت کے جذبات، اس کے بڑے ہونے کے احساسات جنم ہی نہ لیں، تو یہ بڑی ناشکری والی بات ہے۔ تو جب شکر ہو تو اس کے مد مقابل ایک ایسا احساس، ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا رویہ جنم لینا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہ انعام لینے والا، انعام دینے والے کا احسان مند ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے اظہار محبت کے جواب میں یہ بھی اپنا پیار پیش کرتا ہے۔ شکر پیار کا ایک احساس ہے جس کے اظہار کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور اگر ناشکری کی جائے
جس نے آپ کو اپنی محبت کے اظہار سے نوازا، اس کے جواب میں ہم اس طرح کے پیار سے جیسا پیار اسے مطلوب ہے نہ نوازیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو غصہ آئے گا، یہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، یہ اس کی شخصیت کو دکھ پہنچانے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جو کسی بھائی سے بہت گنا محبت کرتے ہیں، باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، محبت کا سب سے بڑا استعارہ اس دنیا میں ماں ہے، جو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اگر اس کی نعمت کے جواب میں ہم ناشکری کریں تو یہ ہماری طرف سے اس کے ساتھ کس قدر جفا ہے، کس قدر زیادتی ہے۔ پھر تو ہم اس کے بندے نہ ہوئے، پھر تو ہم نے اللہ کے پیار کا احساس ہی نہ کیا۔ تو اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت عطا کی جائے تو پھر اس کا جواب، اس پیار کے اظہار کا جواب پیار سے دیا جائے، جفا نہ کی جائے، وفا کی جائے۔ جب نعمت عطا کی جائے تو جفا نہ کی جائے، جفا کریں گے ناشکری ہے، وفا کریں گے شکر ہے، اس کے نتیجے میں پھر اس نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر احسان کرنے والے کا دل خوش کرتے ہیں تو اس کی طرف سے احسانات کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب ہماری سوچ منفی ہو جاتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ، تو پھر اس طرف سے بھی احسانات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم نعمت ہمارا یہ وطن پیارا پاکستان ہے، اور ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالصتاً ایک نظریاتی ریاست اللہ اور اس کے رسول کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ بوڑھوں کی دستاریں، ماؤں کی آنچل، بہنوں کی عفتیں، جوانوں کے سینے، بچوں کی معصومیت، کیا کچھ نہ تھا جو ہم نے اس دیش کے لیے نظر نہیں کیا۔ رمضان کو جو نزول قرآن کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، 27ویں شب، پھر رمضان، پھر آخری عشرہ اور قیام پاکستان، کچھ نہ کچھ روحانی رشتے تو ہیں نا، کچھ نہ کچھ روحانی باتیں تو ہیں نا، کچھ نہ کچھ روحانی سلسلے تو ہیں نا۔ ایسے ہی تو نہیں یہ بن گیا پیارا پاکستان۔ تو مادی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 34واں بڑا ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی یہ جو بڑھی ہوئی آبادی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس میں 45% آبادی نوجوانوں کی ہے۔ 10 کروڑ سے زائد آبادی 17 سے لے کر 23 سال تک کے نوجوانوں کی ہے، جو بہت بڑی قوت ہے، جو بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کے لیے افرادی قوت کے اعتبار سے۔ آج
مغرب میں جہاں خاندانی نظام ختم ہو گیا ہے، 2050 تک کہا یہ جا رہا ہے کہ 50% آبادی بوڑھی ہو جائے گی۔ بوڑھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کمانے والے کم ہو رہے ہیں، کھانے والے بڑھ رہے ہیں، صحت مند کم ہو رہے ہیں، بیمار بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی افرادی قوت ہمیں حاصل ہے۔ اسی طرح سے اگر پانی کی بات کی جائے تو دنیا کے 35 ممالک وہ ہیں کہ جہاں گلیشیئرز کی صورت میں جہاں گلیشیئرز کی صورت میں پانی محفوظ ہے، اور پاکستان کا شمار ان 35 ممالک میں ہوتا ہے کہ یہاں بھی گلیشیئرز کی صورت میں پانی موجود ہے۔ اور دنیا کے 10 بڑے گلیشیئرز میں ایک گلیشیئرز پاکستان کا بھی ہے جس کو بیافو گلیشیئر کہا جاتا ہے۔ دنیا کے 42 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ساحل ہی نہیں ہے، ساحل نہیں ہے وہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو 800 کلومیٹر سے زیادہ طویل ساحل عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کے 17 ممالک ایسے ہیں جہاں دریا نہیں ہے، لیکن پاکستان وہ ملک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کا 20واں بڑا دریائے سندھ دیا ہے، دنیا کا 130واں بڑا دریائے ستلج دیا ہے، اور دنیا کا 152واں بڑا دریائے چناب دیا ہے۔ اور جنوبی ایشیا دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں دنیا کی 25% آبادی رہتی ہے، اور جنوبی ایشیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے۔ پاکستان کی منچھر جھیل جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 47 جھیلیں پاکستان کو دی ہیں، جن میں 39 جھیلیں قدرتی ہیں اور بقیہ 8 جھیلیں وہ مصنوعی جھیلیں ہیں۔ آبپاشی کے نظام کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام، نہری نظام، وہ پاکستان کو دیا ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر پہاڑوں کی بات کریں، دنیا کے 22 ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگوں نے پہاڑ نہیں دیکھے، کیونکہ وہاں پہاڑ ہیں ہی نہیں، اور اگر پہاڑ دیکھے بھی ہوں گے تو تصاویر میں دیکھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے 10 بڑے پہاڑی سلسلوں میں موجود دنیا کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی چوٹی کیٹو گاڈون آسٹن، یا جس کو شاگوری بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کو دی ہے۔ دنیا کے 9ویں نمبر کی بلند ترین چوٹی ناگا پربت پاکستان کو دی ہے۔ اور پاکستان کی عظمت کی گواہی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے 10 عظیم پہاڑی سلسلوں میں سے جو 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے ہیں، یعنی کوہ ہمالیہ، کوہ کراکرم اور کوہ ہندو کش، وہ تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں اور پاکستان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ صحراؤں کی بات کی جائے تو یورپ، جس کی ترقی کے بہت گن گاتے ہیں، ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، یورپ کو اللہ تعالیٰ نے صحرا نہیں دیا۔ یورپ میں کوئی صحرا نہیں ہے، جبکہ غالباً دنیا کا 120ویں نمبر کا بڑا صحرا تھر سے لے کر چولستان تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے۔ اور اگر مٹی کی زرخیزی کی بات کی جائے تو پاکستان وہ ملک ہے جو گنے کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جو چینی کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گندم کی بات کی جائے تو گندم کی پیداوار کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ اور چاول کی بات کی جائے، یہ مٹی کی زرخیزی اللہ تعالیٰ نے ایسی قیمتی مٹی پاکستان کو دی ہے۔ چاول کی بات کی جائے تو باسمتی چاول کے اعتبار سے پاکستان کا دنیا میں پہلا نمبر ہے، بھارت دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر پاکستان ہے۔ اور اگر پیاز کی بات کی جائے تو پیاز کی فصل کے اعتبار سے پاکستان کا
चौथा नंबर है। इसी तरह से गरम मसाला जात की दरामद या बरामद की बात की जाए तो गरम यानी बाहर ममालिक में भेजने के हवाले से बात की जाए, बरामद के एतबार से, पैदावार के एतबार से बात की जाए तो गरम मसाले की पैदावार के एतबार से पाकिस्तान का 5वां नंबर है। चने की फसल के एतबार से बात की जाए तो पाकिस्तान का इस एतबार से दूसरा नंबर है। फलों की बात की जाए तो खजूर पैदा करने वाला पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है और आम की पैदावार के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। इसी तरह से अगर लाइव स्टॉक की बात की जाए, मवेशी पालने के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान वो मुल्क है कि बकरियों की तादाद के एतबार से दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है और ऊंटों की तादाद के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। और अगर दूध पैदा करने के हवाले से बात की जाए, डेयरी की बात की जाए, मिल्क की बात की जाए तो पाकिस्तान सालाना 34 मिलियन टन दूध पैदा करने वाला मुल्क है। इतनी बड़ी नेमत पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान की कदर नहीं करते। हम में से अक्सर लोग जब भी पाकिस्तान की बात हो शिकवा करते हैं, नाशुक्री करते हैं। याद रखिए, पाकिस्तान हमारी धरती है और धरती मां होती है, लिहाजा पाकिस्तान को बुरा कहने वाला दर हकीकत अपनी मां को गाली देने वाला है। जिसके सीने पर बैठकर, जिसके सीने से फूटने वाली गंदुम खाकर हम इस जमीन पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा का सजदा करते हैं, उसी सरजमीन को बुरा भला कहना, उसके खिलाफ साजिशों में मसरूफ होना अपनी मां की इज्जत का सौदा करने के मुतरादिफ है। लिहाजा सबसे अहम जरूरत यह है कि हम पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करें। हम आम कौम नहीं है। पाकिस्तान को लोग समझते हैं कि शायद ये ऐसे ही लोगों की कौम है। यूरोप में गालबन यूरोपियन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है या यूरोप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी तरह का कोई हवाला है, उसने रिपोर्ट पेश की कि दुनिया की 120 ज़हीन तरीन अक़वाम में से पाकिस्तान का नंबर 4था है। 4थे नंबर की दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है पाकिस्तान। लेकिन हम नाशुक्री करते हैं। जब पाकिस्तान इस कदर ज्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क है, इसके बावजूद पाकिस्तान में 42% बच्चे ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। 50% अवाम पेट भरकर रोटी नहीं खा सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि हम इन वसाइल की नाशुक्री करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप जनूबी अफ्रीका की बात करें तो जनूबी अफ्रीका का एक खानदान जो 100 रुपया रोजाना कमाता है, उसमें से 20 रुपए खुराक पर खर्च करता है। भारत का एक खानदान जो 100 रुपया कमाता है, उसमें से 25 रुपए खुराक पर खर्च करता है। नाइजीरिया का एक खानदान जो 100 रुपए कमाता है, उसमें से 39 रुपए खुराक पर खर्च करता है। लेकिन पाकिस्तान में जो हम 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से 47 रुपए वो खुराक पर खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए जरूरत यह है कि पाकिस्तान की कदर की जाए। जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की हैं, इस हवाले से हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करें, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करें। माँ बाप ये किरदार अदा करें कि हम अपने घरों में भारतीय फिल्में बिल्कुल नहीं चलने दें, जो न सिर्फ पाकिस्तान की सकाफत के खिलाफ है, पाकिस्तानियों के दीन के खिलाफ है, उनकी तहजीब के खिलाफ है, हमारी कौमी जुबान के खिलाफ है। आज हमारे बच्चे भारतीय फिल्मों से लैंग्वेज सीखकर अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने बाजारों में, अपने शहरों में इस्तेमाल करते हैं। पता ही नहीं चलता कि ये उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के बच्चे हैं या ये बंबई के दादे और बदमाश हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वाकया सुनाकर मैं बात को खत्म करूंगा ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के हुसूल के लिए किस कदर इखलास का मुजाहिरा किया था, और आज वही इखलास हमें चाहिए पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए। जब पाकिस्तान बन रहा था, इलेक्शन हो रहे थे, तो लियाकत अली खान जिस हलके से खड़े थे, खातोली, मुजफ्फरनगर, उस हलके में मुकाबला बहुत सख्त था।
تو مولانا ظفر احمد انصاری رحمت اللہ علیہ جو تحریک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ان کے الیکشن کی مہم چلا رہے تھے تو طوفانی دورے کیے، پاکستان کے حق میں فضا ہموار کی. تو لیاقت علی خان کے مینیجر تھے ان کے بیٹے سردار امیر اعظم خان، جو کراچی میں جن کا بہت بڑے پیمانے پر تجارتی کاروبار بھی تھا الاعظم لمیٹڈ کے نام سے. انہوں نے اس زمانے میں مولانا ظفر احمد انصاری رحمت اللہ علیہ کو 200 روپے، جو اس وقت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی رقم تھی، پیش کی کہ یہ آپ کرائے کی مد میں رکھ لیں. تو انہوں نے جو جواب دیا، تاریخ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور وہ جواب اس نوجوان نسل کو سنانے کے لیے ہمیشہ کام آئے گا. ہمیں وہ جواب اپنے آنے والی نسلوں کو ضرور سنوانا چاہیے. مولانا ظفر احمد انصاری نے کہا تھا، سردار صاحب، پاکستان کا کام نہ لیاقت علی خان کا کام ہے، نہ تمہارا کام ہے، نہ تمہارے باپ کا کام ہے. پاکستان کا کام میری اور میری قوم کا کام ہے. لہذا مجھے آپ کا یہ ہدیہ قطعاً منظور نہیں. جب اس قدر اخلاص ہوگا تو پھر ہی پاکستان وجود میں آئے گا، اور پھر ہی وہ سرزمین وجود میں آئے گی کہ جہاں ہم پوری آزادی کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں گے. آج تبصرے کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کا فرض ادا کریں پورے اخلاص کے ساتھ. جس طرح ہمارے بزرگوں نے کام کیا، ہم بھی کام کریں. اور ایک بات، اس وقت ماحولیاتی آلودگی کا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان کا 4تھا نمبر ہے. جہاں ہم سبز ہلالی پرچم لہرائیں 14 اگست پر، ایک اور سبز ہلالی پرچم ہم لگائیں درخت کی صورت میں. درخت اور پودے کا رنگ بھی سبز ہے، ہمارے پرچم کا رنگ بھی سبز ہے. یہ 2 سبز رنگ کے جھنڈے ہم لہرائیں، ایک اس لیے کہ ہمارے ملک کی فضا آزاد ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اپنے ملک کی آزاد فضا میں، صاف ستھری ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اور جیتے ہیں، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی پریشانی کے. اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح جیسے یہ جھنڈا ہے، جیسا یہ درخت ہے، ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب رکھے گا. وما علینا الا البلاغ.